ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پاک تصدق سے تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکوار کے زیر اہتمام ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس برکت نشست میں حاضر ہے. اس درس عرفان القرآن کی نشست کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، منہاج القرآن کے جملہ فورمز، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مستفدی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن علماء کونسل اور بطور خاص منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں کہ جن کو مالک کائنات نے یہ توفیق کے خاص بخشی ہے کہ وہ اس مادیت کے دور میں اور فتنہ و فساد کے دور میں قرآن فہمی کے لیے دن رات اپنی کاوشیں کر رہے ہیں. اور آج کی بحث میں تشریف فرما جمیع سادات کرام، بالخصوص جناب محترم قبلہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب بخاری، بزم چشتیہ مہریہ کے جمیع قائدین و کارکنان اور تشریف لانے والے جمیع عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے اشتہارات میں دیکھا کہ آج کے درس عرفان القرآن کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اس لیے آئیے کہ آج پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عشق مصطفیٰ کا تصور کیا ہے. کو بند کر دیں. سامعین محترم، چونکہ لفظ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ عشق بولا جاتا ہے تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو عشق مصطفیٰ کا تصور ہے اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ عشق مستعمل ہے اردو زبان کے اندر یا فارسی زبان کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ دین یعنی قرآن اور حدیث یہ ہمیں ملا ہے عربی زبان کے اندر. تو آپ جب عشق مصطفیٰ کا لفظ بولتے ہیں
تو اس کا قرآنی تصور ہمیں سمجھائے کہ کہاں لکھا ہے۔ تو سامعین یہ نقطہ جاننے کے لیے آئیے پہلے جو راز سمجھیں کہ اردو زبان میں یا فارسی زبان میں جو لفظ عشق بولا جاتا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ میں بڑے کم الفاظ میں خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لفظ عشق کے اندر جو معنویت موجود ہے وہ یہ کہ جب کوئی انسان کسی کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے پہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ عاشق ہو گیا۔ جب کوئی انسان اپنی مال اولاد جان عزت و آبرو کسی شے کی پرواہ بھی نہ کرے تو کہتے ہیں کہ اس شخص پر دیوانگی کاری ہے، یہ عاشق ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن و حدیث بھی ہمیں ذات مصطفیٰ پر تن من دھن یہاں تک کے سب کچھ قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور سامعین سورۃ الاحزاب کو پڑھیں، سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ نمبر 6 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب قرآن کی آیہ کریمہ پہ توجہ کریں، رب کائنات کیا فرما رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ لفظ بولیں گے رب کیا فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ گویا مالک کائنات اس آیت کریمہ میں جو ایمان کی بنیاد سمجھا رہا ہے، رب کائنات نقطہ یہ سمجھا رہا ہے لوگوں جان لو جہاں پر ایمان ہے وہاں لازم ہے کہ محبت مصطفیٰ بھی ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب کائنات یہ تصور دینا چاہ رہا ہے کہ لوگوں جان لو کہ اگر ایمان کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، ایمان کی روح کو جاننا چاہتے ہو، ایمان کی اساس اور ایمان کی بنیاد کو جاننا چاہتے ہو تو پھر جان لو جہاں پر محبت مصطفیٰ ہوگی، جہاں پر نسبت مصطفیٰ ہوگی، جہاں پر تعلق مصطفیٰ ہوگا، جہاں پر عشق مصطفیٰ ہوگا وہیں پر ایمان بھی ہوگا۔ مالک کائنات نے ایمان کا معیار سمجھا دیا، رب کائنات نے ایمان کی کسوٹی عطا کر دی کہ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ ایمان کہاں موجود ہے تو پھر جان لو جہاں پر محبت مصطفیٰ ہے وہیں پر ایمان بھی ہے۔ اور محبت مصطفیٰ کا درجہ کیا؟ رب فرما رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ گویا انسان کی، ایمان والے شخص کی، ایمان والے بندے کی اپنی جان نیچے ہے، محبت مصطفیٰ اپنی جان سے بھی آگے ہے۔ سامعین مالک کائنات سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیہ کریمہ نمبر 28 کا مطالعہ کریں، پھر آیہ کریمہ نمبر 24 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات قرآن میں کیا تصور محبت دے رہا ہے۔ رب فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ
امرہ. رب کائنات اس آیت کریمہ میں محبتوں کا تناظر سمجھا رہا ہے. میرے رب نے قرآن کے اس مقام پر 5 محبتیں رشتوں کی گنوائی ہے. والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اس کے آگے زمین بہن بھائیوں کی محبت اور بیوی کی محبت. ان 5 رشتوں کو میرے مولا نے گنوا کر آگے فرماتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جسے تم گن گن کے رکھتے ہو اس مال کی محبت، اور وہ مال جو تم تجارت میں لگاتے ہو اموال تجارت کی محبت. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں جن کو بنا بنا کر پھر محبت کی نگاہ سے ان گھروں کو دیکھتے بھی ہو. میرے مولا نے 8 محبتیں دنیا کی گنوا کر آگے فرما دیا. ان میں سے اگر کسی ایک شے کی محبت بھی اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت سے بڑھ گئی تو انتظار کرو اس وقت کا کہ تم پہ اللہ کا عذاب اتر آئے. تو سامعین محترم، یہاں بھی رب کائنات نے ایک طرف دنیا کی ساری محبتیں گنوائی ہیں اور دوسری طرف مرکزی مقام پہ محبت مصطفیٰ کو رکھا ہے. سامعین قرآن کو ایک اور مقام سے پڑھیں. میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مالک کائنات فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سامعین یہ نکتہ بڑا لطیف ہے کہ دوسرے مقام پہ میرا رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. رب فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو ٹوٹ ٹوٹ کے اپنے رب سے محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. سامعین توجہ کریں، یہ جو لفظ ہے نا حبن، یعنی لفظ حب عربی زبان میں آیا، لیکن یہاں اس مقام پر صرف لفظ حب نہیں، اشد حبن یعنی شدید ترین محبت. رب فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. مومن وہ ہے جو اپنے اللہ سے شدید ترین محبت کرتا ہے. مومن وہ ہے جو اپنے رب تعالیٰ سے عشق کرتا ہے. اب سامعین مجھے بتائیے گا کہ محبت ہمیشہ محبوب کا قرب چاہتی ہے. محبت چاہتی ہے کہ میرا محبوب مجھے مل جائے. محبت چاہتی ہے کہ محبوب قریب ہو جائے، میں اپنے حبیب کے قریب بیٹھوں، دل کی باتیں کروں، راز کی باتیں کروں. اور قرآن کہتا ہے کہ مومن اپنے اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. اب آپ سارے مومن بیٹھے ہیں، جب مومن کو پتا چل گیا کہ میرا بنانے والا بھی اللہ ہے، مجھے خلق کرنے والا بھی اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا بھی اللہ ہے، میری نشو و نما کرنے والا بھی اللہ ہے. اب یہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مولا اپنا قرب عطا کر، مولا اپنی معرفت عطا کر. اے رب کائنات تو پردے اٹھا اور اپنی محبت کی لطافت عطا کر. سامعین محترم قرآن اٹھا کے دیکھتے جائیں، مالک کائنات اس مومن کو جواب دیتا ہے جو مومن رب کا قرب چاہتا ہے، جو مومن رب سے کلام کرنا چاہتا ہے. مولا اس قرآن کے اندر اس مومن کو جواب دیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے بندہ مومن، اگر تو مجھ سے محبت کا تعلق بنانا چاہتا ہے، اگر تو مجھ سے محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی، جا میرے مصطفیٰ پر، تو محبت میرے مصطفیٰ سے کر، تو اطاعت میرے مصطفیٰ کی کر، تو اتباع میرے مصطفیٰ کی کر. تو میرے مصطفیٰ پہ جا، جو مصطفیٰ کی اتباع کرتا جائے گا میں رب خود اس سے محبت کرتا
لگاؤں گا۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید کی یہ آیات کریمہ ہمیں بار بار بتا رہی ہے رب سے عشق یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ رب چاہتا ہے اگر مجھ سے محبت و عشق کا تعلق بنانا چاہتے ہو تو پہلے میرے مصطفیٰ سے عشق کرو۔ سامعین، حدیث نبوی کی طرف آئے، امام بخاری صحیح بخاری میں لایا، امام مسلم صحیح مسلم میں لایا، متفقٌ علیہ حدیث پاک۔ حدیث پاک راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سامعین، گفتگو کا مشکل حصہ یہاں پہ ختم ہونے لگا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اب سامعین مجھے بتائیے گا عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کی تعریف یہ ہے جو انسان کسی کی خاطر سب کچھ لٹانے پہ آئے تو کہا وہ عاشق ہو گیا۔ جو انسان کسی کی خاطر مال، اولاد، عزت، آبرو، گھر بار سب کچھ لٹانے پہ آیا تو کہا یہ عاشق ہو گیا۔ اب قرآن و حدیث کو پڑھ چکے، مالک کائنات قرآن و حدیث میں یہی پیغام دے رہا ہے لوگوں اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو اپنے مال سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا ہوگی۔ اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو والدین سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرنا ہوگی۔ ایمان کی حلاوت چاہتے ہو اولاد سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ سے محبت کرنا ہوگی۔ اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے مصطفیٰ سے محبت کرنا ہوگی۔ تو سامعین محترم، قرآن اور حدیث نے یہ تصور عشق مصطفیٰ سمجھا دیا ہے کہ جو انسان اپنے مال، اولاد، والدین، اپنی جان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے سے بھی بڑھ کے جب تک حضور سے محبت نہیں کرتا تب تک اسے ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اب بعض احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا حضور کے صحابہ بھی حضور سے عشق کرتے تھے؟ کیا حضور تاجدار کائنات کے صحابہ کرام بھی حضور سے رشتہ دیوانگی رکھتے تھے؟ تو سامعین وقت بچاتے ہوئے آج اس موضوع کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا۔ انسان اس دنیا میں 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے: مال سے محبت، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، اور سب سے بڑھ کے اپنی جان سے محبت۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی سے ان 4 چیزوں کے اعتبار سے ایک ایک واقعہ آپ تک پہنچاؤ۔ سب سے پہلے ہے مال سے محبت۔ سامعین غور کریں، وہ مال جو انسان بڑی محنت سے کماتا ہے، جمع کرتا ہے، اگر اس انسان کی زندگی میں والدین بیمار ہو جائے تو وہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا سارا بھی مال لگتا ہے تو لگ جائے لیکن میری ماں اور باپ بچ جائے۔ پتا چلا کہ انسان اپنے مال سے بڑھ کر اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ سامعین غور کریں، یہی انسان ہے، جوان ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر
ایک وقت آتا ہے، ایک فطری تقاضا پورا ہوتا ہے، گھر چھوٹے پڑ جاتے ہیں، گھر نئے بنانے پڑ جاتے ہیں، تو انسان نیا گھر بنا کے پھر شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، جب نیا گھر بنا کے شفٹ ہوتا ہے تو کس کے ساتھ رہتا ہے؟ والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ؟ اونچا بولیں گے، اولاد کے ساتھ۔ تو گویا پتہ چلا کہ محبتوں کا توازن تو قائم ہے، لیکن کسی لیول اور درجہ پہ جا کر اولاد کی محبت والدین سے بڑھ گئی۔ تو سامعین، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آئے، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اگر کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، زلزلہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو، دھماکہ ہو، گولیاں چل جائیں، تو سامعین انسان سب سے پہلے دوڑ کے اپنی جان بچاتا ہے۔ جب وہ ڈیزاسٹر ختم ہو جاتا ہے، طوفان نکل جاتا ہے، پھر انسان سر اٹھا کے دائیں بائیں دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کون چلا گیا اور کون بچ گیا۔ تو گویا فطری طور پر یہ نقطہ بھی سمجھ گئے کہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کر ہر انسان سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اور رب کائنات قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ انسان جو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وہ انسان سن لے کہ ایمان اپنی جان کو بھی نام مصطفیٰ پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ کہ کسی انسان کی زندگی میں اگر کبھی ایسا لمحہ آ جائے کہ ایک طرف محبت مصطفیٰ کی بات ہو، دوسری طرف مال کے لٹ جانے کا خدشہ ہو، ایک طرف والدین کے جانے کا خدشہ ہو، دوسری طرف محبت مصطفیٰ کی بات ہو، ایک طرف اولاد کی ناراضگی اور موت کا خدشہ ہو، دوسری طرف تعلق مصطفیٰ کی بات ہو، ایک طرف انسان کی اپنی جان کے جانے کا خدشہ ہو، اور دوسری طرف محبت مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی بات ہو، تو کامل ایمان والا وہ ہے جو کہہ دے آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ ایک جاں تو کیا، دونوں جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایمان یہ ہے۔ اب سامعین، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے ہیں، اے عاشقو، دین اسلام کے لیے جہاد کا وقت ہے، اسلام کے جہاد کی تیاری کے لیے جو مال پیش کر سکتے ہو لے آؤ۔ جہاد بالمال کا حکم میرے مصطفیٰ دیتے ہیں۔ اور سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے گھر گئے، گھر کا سارا مال جمع کیا، گھر کا سارا مال جمع کیا، سارا مال جمع کر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال لا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر اٹھے، اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر کا سارا مال جمع کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر دیوار پہ یوں ہاتھ پھیرے کہ میرے محبوب نے مال قربان کرنے کا حکم دیا ہے، میرے گھر میں آج سوئی بھی نہ رہ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر نے وہ قیمتی لباس، وہ جبہ جو پہن رکھا تھا، وہ قیمتی لباس بھی اتارا، اس مال میں رکھا، اور قیمتی لباس کی جگہ پر ٹاٹ کی بوری پہنی۔ اب ٹاٹ کی بوری میں بٹن تو تھے نہیں، بٹن کی جگہ پر کیکر کے کانٹے لگائے، اور سارے کا سارا مال لے کر چل پڑے حضور کی بارگاہ کی طرف۔ حضرت صدیق اکبر گھر کا سارا مال حضور کے قدموں پر
اور توجہ کریں گے میرے پیارے محبوب مسکرا کے پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ اب سامعین محترم ذہن پہ زور ڈال کے سوچے، اگر کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا وہ تو اونچی آواز سے جواب دیتا حضور پیچھے ککھ نہیں چھڑیا، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یا کہتا کہ جو تھا گھر میں وہ سارا اٹھا لایا ہوں۔ ارے والدین حضرت صدیق اکبر کے جواب پر عرض کرتے ہیں اب کئی تو لہم اللہ والرسول، اے میرے مصطفیٰ اپنے گھر والوں کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اب سامعین محترم دل پہ زور ڈال کے روح کو بیدار کر کے اور عقل کو فہم کے مقام پہ لا کے سوچئے گا، سارے کا سارا مال ایک ہی موقع پر قربان کر دینا کیا یہ عشق نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہے صحابہ کا عشق مصطفیٰ۔ پھر سامعین اس سے آگے دیکھیں، والدین سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا، کن سے بڑھ کر؟ والدین سے بڑھ کے آقا سے محبت کرنا۔ سامعین میرے حضور کے ایک غلام ہیں جن کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ابھی بچپن میں تھے، کوئی 7-8 سال کے قریب عمر ہو گئی، اپنے والدین کے ساتھ کئی سفر میں تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مال بھی لوٹا اور مال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا بچہ حضرت زید ان کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ اب کو علم ہے کہ پرانے وقتوں میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، تو ان ظالموں نے حضرت زید کو بھی اٹھا لیا اور مکہ کی منڈی میں لا کے بیچ دیا۔ تو حضرت زید بکتے بکتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ گئے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح پیارے آقا علیہ السلام سے ہو گیا تو حضرت سیدہ خدیجہ نے حضرت زید حضور کو غلام کے طور پہ دے دیے۔ تو حضرت زید کی قسمت دیکھیں، بکتے بکتے غلامی مصطفیٰ میں آ گئے۔ اب سامعین آپ کے والدین پیچھے پریشان ہیں۔ ایک دن آپ کے علاقے سے ایک قافلہ مکہ آیا، تاجروں کا قافلہ تھا، انہوں نے حضرت زید کو مکہ میں پہچان لیا۔ جب واپس اپنے علاقے میں گئے تو حضرت زید کے والدین کو بتایا کہ آپ کا بیٹا مکہ میں محمد مصطفیٰ کے گھر غلام ہے۔ والدین خوش بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے۔ خوشی تھی کہ بیٹے کا پتہ چل گیا، پریشانی اور غمی تھی کہ بیٹا غلامی میں ہے۔ تو حضرت زید کے والدین چلے، گھر سے سونا لیا، مال و متاع لیا، جتنا مال اور سونا جمع کر سکتے تھے لے کے چلے مکہ کی طرف کہ زید غلامی میں ہے، یہ فدیہ دے کے زید کو آزاد کرواتے۔ وہ پوچھتے پوچھتے در مصطفیٰ پہ آئے، آقا علیہ السلام کے در دولت پہ پہنچے، آگے اپنا تعارف کروایا کہ ہم زید کے والدین ہیں اور زید کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں غلام ہے، ہم یہ اتنا مال و متاع لائے ہیں فدیہ کے طور پر، یہ مال و متاع لے لیں، ہمارا بیٹا آزاد کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کا یہ جملہ سنا، مسکرائے۔ میرے آقا فرماتے بیٹھ جاؤ، زید آتا ہوگا، زید آتا ہے، اس سے پوچھ لینا، اگر زید جانا چاہے تو بغیر فدیہ لیے میں آزاد کرتا۔ اب وہ حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے کہ
کہ کتنا کمال کا عظیم آقا ہے کہ مال لیے بغیر ہمارا بیٹا آزاد کر رہا ہے۔ چند لمحات گزرے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت زید عرض کرتے حضور جانتا تو ہوں لیکن آپ کی اجازت کے بغیر ملا بھی نہیں، جانتا ہوں یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ زید علم ہے یہ کیوں آئے ہیں؟ حضور نے اجازت دی، باپ بیٹا گلے ملے، والدین سوچے عرصے بعد اگر باپ بیٹے کی ملاقات ہو تو اس میں شفقت پدری کا عالم کیا ہوگا، اس میں محبت و چاہت کا عالم کیا ہوگا۔ جب مل کے پیار کے ساتھ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بیٹھ گئے، اب میرے آقا پھر پوچھتے زید جانتے ہو کیوں آئے ہیں؟ حضرت زید عرض کرتے ہیں کہ حضور نہیں پتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے والدین یہ اتنا مال و متا لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فدیہ لیں، ہمارا بیٹا آزاد کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں زید میں نے کہہ دیا ہے کہ میں مال و متا نہیں لیتا، اگر زید جانا چاہے بغیر فدیہ کے آزاد ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زید مرضی آپ کی، جانا چاہو تو بغیر فدیہ کے آزاد کرتا ہوں۔ اب حضرت زید کے ایک طرف والدین تھے، دوسری طرف تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا۔ حضرت زید عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے مصطفیٰ، جب مجھے آپ کے در کی غلامی ملی، آپ کی چاہت ملی، آپ کی معیت ملی، آپ کی سنگت ملی، 1000 والدین کو میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں۔ حضور نے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، حضور میں اپنے باپ چچا اور ماں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں مرتے دم تک آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا۔ اب والدین حیران تھے کہ یہ کیسا بیٹا ہے جو آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو قبول کر رہا ہے، جو والدین کو چھوڑ کر کسی اور کی بارگاہ میں رہنے کو قبول کر رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے کلمات دل کی تختی پہ لکھے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں اے میرے مصطفیٰ، آپ کے قدموں پہ میں 1000 والدین کو قربان کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے پیار کیا اور پیار کر کے میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو گواہ بنا کے اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ سن لو، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، زید مجھ مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ میرے آقا نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ ہے ایمان، اپنے والدین سے بڑھ کے سونے مصطفیٰ سے محبت کرنا۔ تو سامعین محترم، اولاد سے بڑھ کے حضور سے محبت۔ جب آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو سامعین محترم، جب حضور کے صحابہ نے مدینہ ہجرت کی، کتنے صحابہ ایسے تھے کہ ان کی اولادیں ابھی مسلمان نہ ہوئی تھی، اولادیں مکہ میں چھوڑ گئے، خود مدینہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت صدیق اکبر مکہ سے مدینہ چلے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی مکہ میں رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر ہوا، کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلا معرکہ۔ غزوہ بدر کے بعد جا کے عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن
باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں اور محبت کی، دل کی، راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، تو بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر سے بول کے کہتا ہے کہ بابا جان، غزوہ بدر میں جب میں مکہ والوں کی طرف سے شامل تھا، دوران جنگ 2 بار آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں تھی، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ توجہ کرنا الفاظ پر، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، بس ان کلمات کا سننا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھیں برس پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پوچھتے ہیں کہ بابا جان کیا ہوا؟ بول کے کہتے ہیں، اے بیٹے عبد الرحمن، تو نے تو 2 بار مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر اس موقع پر تیری گردن ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتی، بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، دشمن مصطفیٰ سمجھ کے گردن اتار دیتا۔ کیوں؟ وہ مارکہ حق و باطل کا مارکہ تھا، تو حضرت صدیق اکبر کا یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ جواب بتا رہا ہے کہ سامعین محترم، اولاد کی محبت نیچے ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت سب سے آگے ہے۔ پھر سامعین، اختتام کی طرف آتے ہوئے ایک بڑا عجیب اور لطیف واقعہ آپ تک سناتا اور پہنچاتا، جس کو امام ابن حشام نقل کرتے ہیں، امام طبری نقل کرتے ہیں، امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں، امام قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ میرے حضور علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہے، کیونکہ ادھر مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہے۔ میں نے سوچا کہ اختتام کرتے ہوئے ان بیٹیوں کی طرف توجہ کر کے حضور کی صحابیہ کا واقعہ دیا جائے۔ حضور کی صحابیہ نام ہے حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا۔ غزوہ احد کا موقع ہے۔ غزوہ احد میں حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا باپ بھی شامل تھا، آپ کا بھائی بھی شامل تھا، اور آپ کا خاوند بھی شامل تھا۔ سامعین توجہ کریں، کسی عورت کے یہ 3 رشتے بڑے عزیز اور قریب ہوتے ہیں، باپ، بھائی اور شوہر۔ یہ 3 رشتے غزوہ احد میں حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے شریک تھے۔ یہ غزوہ احد وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کا مالی اور جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ غشی طاری ہوئی، یہاں تک کہ مدینہ المنورہ میں حضور تاجدار کائنات کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ جب حضور پہ غشی آئی، کفار نے مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی شہید ہو گئے، اور حضور تاجدار کائنات کی یہ شہادت کی جھوٹی خبر اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی، یہاں تک کہ احد سے مدینہ تک یہ خبر آ گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ مدینہ المنورہ میں ایک قہر برپا ہو گیا، حضور کے صحابہ اور صحابیات جو مدینہ میں تھے وہ انتہائی اضطراب میں تھے۔ میرے حضور کی صحابیہ حضرت ہند بنت حزام یہ مدینہ المنورہ سے دوڑ پڑی تھی احد کی طرف، ابھی مدینہ سے نکلی تھی تو خبر آ گئی کہ مسلمان اس غزوہ سے واپس پلٹ رہے ہیں۔ حضرت ہند بنت حزامہ راستے میں رک گئی کہ حضور تشریف لائیں اور قافلہ مسلمانوں کا واپس پلٹے تو میں واپس مدینہ جاؤں۔ تو سامعین، اس غزوہ احد میں حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے باپ بھی شہید ہو گئے، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا، تینوں رشتے شہید ہو گئے۔ جب حضور کے صحابہ واپس پلٹ رہے تھے، شہداء کی اجساد ہر ساتھ تھی۔ اب جب شہداء کے ساتھ مسلمانوں کا قافلہ واپس پلٹ رہا تھا، ہند بنت حزام راستے میں کھڑی تھی۔ جب قافلہ والے قریب پہنچے، ہند بنت حزام کی آنکھوں میں آنسو تھے، تڑپ کے پوچھتی ہیں ما فعل برسول اللہ، آنے والوں بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے، آنے والوں بتاؤ میرے حضور کیسے، آنے والوں بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ وہ احد سے پلٹنے والے صحابہ وہ بتاتے کہ ہند بنت حزام فکر مند نہ ہو، حضور تاجدار کائنات خیریت سے ہیں، لیکن آپ کے باپ شہید ہو گئے۔ وہ کہتی میرے باپ کا ابھی نام نہ لو، مجھے مصطفیٰ کی خبر دو۔ کوئی آنے والا کہتا آپ کا بھائی شہید ہو گیا، کوئی کہتا شوہر شہید ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد شہداء کے اجساد آ رہے تھے، وہ صحابیہ حضور کی خیریت پوچھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سامنے باپ کی میت کو دیکھا، کہا آگے لے جاؤ پہلے حضور کو دیکھنا۔ یہاں تک کہ اجساد کی میت کو اور جسد خاکی کو دیکھنا بھول گئی، پیچھے جب مصطفیٰ کو دیکھا دوڑ کر لپٹ گئی تاجدار کائنات کے قدموں کے ساتھ اور رو کے کہتی ہیں اے میرے مصطفیٰ، اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے باپ کے جانے کا کوئی غم نہیں، حضور اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے بھائی کے جانے کا کوئی غم نہیں، حضور اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے شوہر کے دنیا سے جانے کا کوئی غم نہیں۔ ارے حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کے عشق کا دم بننے والوں، ان سارے واقعات کو ذہن میں رکھو اور دل سے پوچھ کے بتاؤ تو صحیح، صحابہ کا یہ عمل کیا عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو وقت میں رہتے ہو میں نے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے، جہاں تک کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جبھی صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ سے مزین ہے، عشق مصطفیٰ سے مزین ہے، عشق مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ یہاں تک کہ جب میرے آقا کا وصال ہو گیا، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، میرے حضور ظاہراً اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ بعد میں ایک دن کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں روٹی لے کر مسجد نبوی کے دروازے کے باہر گلی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے، گلی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے۔ گزرنے والوں نے پوچھا عثمان غنی، آپ جیسا مالدار ہم نے مکہ اور مدینہ میں نہیں دیکھا، آپ جیسا حیادار ہم نے مکہ اور مدینہ میں نہیں دیکھا، اور آپ جیسی نفیس شخصیت ہم نے مکہ اور مدینہ میں اور نہیں دیکھی۔ عثمان غنی گلی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، سبب کیا ہے؟ عثمان غنی کی آنکھیں چلکی، سسکیاں لے کے رونے لگے، کہتے ہیں لوگوں مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، میں نے ایک دن باوجود سونے مصطفیٰ کو یہاں بیٹھ کے چند لقمے لیتے دیکھا تھا، آج حضور کی یاد ستائی ہے تو میں گلی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ دیوانگی نہیں تو کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سفر میں ہیں، اپنے گھوڑے کے سوار ہیں، چلتے چلتے ایک گلی سے گزرے، وہاں پہ ایک درخت کی ٹہنی لٹک رہی تھی، گزرتے ہوئے
اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ سر اونچا کر کے مس کرتے، اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ سر مس کر کے آگے گزرے، پھر واپس پلٹے، دوبارہ پھر سر وہاں پہ لگایا، پھر واپس پلٹے، تیسری بار برس سر پھر ٹہنی سے مس کیا۔ قافلے والے آگے گزر رہے تھے، رک گئے، آواز دے کے کہتے ہیں اے ابن عمر کیا ہو گیا؟ کیا سفر کا ارادہ ترک ہو گیا؟ آگے کیوں نہیں چلتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھیں برس رہی تھی، حضور کی یاد میں سسکیاں لے رہے تھے، رو کے کہتے ہیں میں ایک دن حضور کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، جب اس درخت کی اس ٹہنی کے پاس سے گزرا، میرے مصطفیٰ کا سر اقدس اس ٹہنی سے مس کیا تھا، میں حضور کی سر اقدس کے ساتھ لگی ٹہنی کو اپنے سر کے ساتھ لگا کے حضور کے عشق کو تازہ کر رہا ہوں۔ حضور سے محبت کرنے والوں، حضور سے عشق کرنے والوں، جان لو یہی ایمان ہے۔ اگر من میں حضور کی محبت و عشق نہیں تو ایمان کا ذرہ بھی نہیں۔ اگر محبت و عشق مصطفیٰ سینے میں موجود ہے تو ہر عمل قبول ہے۔ ماہ میلاد مصطفیٰ رہا ہے، ابھی 3 یا 4 دنوں کے بعد میلاد النبی شریف کا چاند نظر آنے والا ہے، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے والا ہے۔ عاشقوں، یہ عشق کی بہار کا مہینہ ہے، یہ محبت کی فہار کا مہینہ ہے۔ ادھر میلاد مصطفیٰ کا چاند نظر آئے، ہر گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ جائے، ہر گھر میں چراغاں ہو، ہر گھر میں بہار ہو، بچوں کو نئے کپڑے سلا کے دے، بچوں کو عیدی دے، بچوں سے پیار کریں، اور گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کو بتائیں کہ جو حضور تاجدار کائنات کی آمد کا مہینہ آ گیا۔ ہر گھر میں خوشی کا ماحول نظر آنا چاہیے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ تشریف لائے، غم چھٹ گئے، حضور کے آنے سے خوشیاں پھیل گئی۔ اور انشاءاللہ تعالی تحریک منہاج القرآن اور منہاج القرآن علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی پورے ماہ ربیع الاول کے محافل میلاد مصطفیٰ کا شیڈول اب تک انشاءاللہ پہنچنے والا ہے، جس میں پوری تحصیل ملکوار کے اندر مرکز سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ والی کے کئی کثیر شاگرد آئیں گے اور حضور کی محبت اور عشق کا پیغام آپ تک پہنچائیں گے، جن میں محترم حضرت علامہ علی اختر اوان صاحب ہوں گے، محترم صاحب زادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب ہوں گے، محترم علامہ مہتاب اظہر راجپوت صاحب ہوں گے، اور پھر یہاں کے ہمارے کثیر علماء جو بھی اب حضور شیخ الاسلام کے باقاعدہ شاگرد ہیں، منہاج القرآن کے اسلامک سینٹر کے ہمارے جو علماء ہیں، وہ بھی کثیر مقامات پر انشاءاللہ تعالی خطابات میں محبت و عشق مصطفیٰ کا پیغام دیں گے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم درس عرفان القرآن کی نشست کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، اور بالخصوص رائل نواب مارکیٹ کے اونرز کو، محترم نعیم بھائی، محترم ساجد بھائی، محترم عابد بھائی، ان تینوں بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتے، اور پھر بطور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی جناب محترم فیض قادر صاحب، جو ابھی چند دن پہلے گنبد خضرا کی زیارت اور حاضری کے بعد پڑھتے ہیں۔ عمرہ شریف کی مبارکباد بھی ہے اور اس درس عرفان القرآن کی مبارکباد بھی ہے۔ پھر جناب محترم عمر بھائی جو رائل نواب کے اندر چیف آرگنائزر کی ذمہ داریوں پر ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، رائل نواب کی پوری انتظامیہ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بزم چشتیہ مہریہ، منہاج القرآن علماء کونسل، ویمن لیگ اور جمیع فورمز کے، اور بادشاہ پور سے، ملکوال سے، سانا سے، اور گرد و نواح الحیات ٹاؤن سے
دیگر مقامات سے تشریف لانے والے جمیع احباب جو حریہ سے آئے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ السلام کے نعلین پاک کے تصدق سے ماہ میلاد ماہ عشق مصطفیٰ پہ گزارنے کی توفیق عطا کرے گا۔ سامعین محترم، ہمارے جو مہمانان گرامی قدر تشریف لائے ان میں کثیر علماء کرام ہیں، محترم شمریز بھائی ہیں، پھر مبارکبادی ہے تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکوال کے صدر اور ناظم جناب محترم محمد نواز عابد صاحب، جناب محترم محمد ارشد زیدی صاحب اور آپ تمام احباب، کم وقت میں آپ نے لوگوں کو دعوت دی اور الحمدللہ آپ کے جو انتظامات تھے وہ مکمل ہوئے، اور پھر بطور خاص تحریک منہاج القرآن یونین کونسل بادشاہ پور کے صدر جناب محترم کامران حیدر صاحب، ناظم جناب محترم محمد اسد صاحب جو سارا دن اعلانات کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، رب کائنات محبوب علیہ السلام کے نعلین پاک کے تصدق سے سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور تشریف لائے ہماری بزم میں جناب محترم قبلہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری زیب سجادہ آستانہ عالیہ بادشاہ شریف، ہم آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، رب کائنات آپ کا تشریف لانا بھی ہمارے لیے مبارک کرے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی بزم کے ہمارے ایک عظیم مہمان ہیں جناب محترم ذوالکیف صاحب، ان کے برادران بھاگوال سے، یہ بیسیکلی تحریک منہاج القرآن اٹلی کے ہمارے دوست ہیں۔ محترم ذوالکیف صاحب کے والد محترم محمد صدیق صاحب کا ابھی 2-3 دن پہلے وصال ہوا، تو یہ اٹلی سے ہمارے احباب تشریف لائے، ہمارے درس قرآن میں شامل ہوئے، رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ یہ درس عرفان القرآن میرے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے چاہا تو ماہانہ بنیادوں پر انشاءاللہ تعالی اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ہر مہینے کا آخری اتوار، ہر مہینے کا آخری اتوار انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ 29 ستمبر انشاءاللہ تعالی یہ درس عرفان القرآن میلاد النبی کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں آپ کو بیفور ٹائم اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی طرح جوک در جوک تشریف لائیں کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔